وہ اتنی اداس تھیں کہ اتنا اداس میں نے پھر کسی کو نہیں دیکھا۔ میں نے پہلی بار ماسی نیک بخت کو اپنے بچپن میں دیکھا تھا۔ اس وقت وہ بہت ضعیف تھیں۔ بعض لوگوں کو دیکھ کر آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ بچپن میں یا جوانی میں وہ کیسے رہے ہوں گے۔ سو میں کچھ وثوق سے نہیں کہہ سکتا کہ وہ بچپن میں یا جوانی میں کیسی رہی ہوں گی۔ میں نے انہیں جب دیکھا اداس دیکھا۔ شاید وہ بچپن میں بھی اداس ہی رہتی ہوں۔ وہ پرانے محلے میں ایک کمرے کے مکان میں رہتی تھیں۔ کہتے ہیں کہ تقسیم سے پہلے ہمارے چھوٹے سے شہر کا پرانا محلہ ہی اصل میں آباد محلہ تھا، اور یہاں بڑی رونق تھی۔ یہاں سارے گھر پرانے طرز پر بنے ہوئے تھے۔ تقسیم کے بعد بھی یہاں کافی آبادی تھی، لیکن پھر لوگ پرانے مکانوں سے اکتانے لگے، یا شاید چھوٹے مکانوں میں ان کا دم گھٹنے لگا تھا، اور انسان ویسے بھی ایک جگہ پر زیادہ عرصہ نہیں رہ سکتا۔ سو لوگ اب اس محلے سے نکل کر ارد گرد مکان بنانے لگے تھے۔ لیکن ماسی نیک بخت کہاں جاتی اور کیسے جاتی؟ ان کا اس دنیا میں اب تھا ہی کون؟ ان کے شوہر کو 5 سال پہلے ٹی بی ہوئی اور وہ چل بسا۔ کوئی اولاد تھی نہیں کہ بوڑھی نیک بخت کا سہارا بنتی۔ سو زندگی کی گاڑی کھینچنے کے لیے انہوں نے گھر ہی میں بچوں کی ٹافیاں اور کھلونے بیچنا شروع کر دیے۔ جب پرانے محلے میں آبادی تھی تو ان کی دکان پر بچوں کا کافی رش رہتا، اور پھر ہر سال جب لوگ زکوٰۃ دیتے تو کسی نہ کسی کو بوڑھی نیک بخت کا خیال آ جاتا کہ ادھر محلے میں ایک بوڑھی بیوہ بھی رہتی ہے جس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ ماسی نیک بخت کے سارے گھر میں بس ایک کمرہ تھا جس میں 2 چارپائیاں پڑی رہتی تھیں۔ پہلے ایک چارپائی پر خیردین، جو کہ ماسی کا شوہر تھا، سارا دن پڑا کھانستا رہتا۔ پھر جب وہ چل بسا تو ماسی نے اس چارپائی پر بچوں کی ٹافیوں اور کھلونوں کی دکان کھول لی۔ غریب کی کوئی بھی چیز بیکار نہیں جاتی۔ خیر دین کے فوت ہونے کے بعد کسی نے بھی ماسی نیک بخت کو ہنستے ہوئے نہ دیکھا۔ وہ ہمیشہ ہی اداس رہتی، اتنی اداس کہ ایسا اداس میں نے پھر کسی کو نہیں دیکھا۔ جوں جوں محلے کی آبادی کم ہوتی جا رہی تھی، اداسی بڑھتی جا رہی تھی۔ مجھے ابھی بھی یاد ہے ان دنوں جب ہم ماسی کی دکان پر جاتے تو وہ روز ہم سے یہی سوال پوچھتی، مسجد گئے تھے؟ جی ماسی۔ کتنی صفیں تھیں؟ ماسی 3۔ اور وہ ایک آہ سرد کھینچتی اور کہتی، خیر دین تمہارے ہوتے 5 صفیں بنتی تھیں۔ سہارا محلہ ویران ہوتا جا رہا تھا۔ لوگ باغوں کے پاس بننے والی نئی ہاؤسنگ سوسائٹی میں جانے لگے تھے۔ پھر ہوتے ہوتے ایک صف بننے لگی، اداسی اور بڑھ گئی۔ ان کے پڑوسی اشرف چچا ابھی بھی 7 والے مکان میں آباد تھے، جس سے ماسی کو بڑی ڈھارس ہوتی کہ چلو دیوار کے اس پار کوئی تو ہے۔ لیکن اب اشرف چچا کو بیٹھے بٹھائے پرانے محلے کے 100 عیب نظر آنے لگے تھے۔ یہاں گلیاں تنگ ہیں، صفائی کا کوئی نظام نہیں ہے، نیا محلہ باغوں کے پاس بنا ہے، اس میں خوبیاں ہی خوبیاں ہیں۔ سو آخر وہ بھی پرانے محلے سے اکتا گئے اور انہوں نے نئے محلے میں مکان بنانا شروع کر دیا۔ ان دنوں اشرف چاچے کا بیٹا ناصر اور میں جب ماسی کے گھر جاتے تو ماسی برآمدے کی دیوار سے ٹیک لگائے پتہ نہیں کس سے باتیں کرتے رہی ہوتی تھیں۔ بن گیا تمہارا مکان؟ ماسی ناصر سے پوچھتی۔ بس ماسی کچھ دنوں میں بن جائے گا، ناصر جواب دیتا۔ اتنا پیارا مکان چھوڑ کر جا رہے ہو؟ میں کہتی ہوں پھر یہ محلہ اور ایسے لوگ نہیں ملیں گے تمہیں، اور یہ تم لوگوں کے پودے سارے کے سارے برباد ہو جائیں گے، اور یہ آم کا درخت یہ بھی سوکھ جائے گا۔ ماسی ابا کہتا ہے ادھر سکون ہی سکون ہے۔ ابا کو کہو جگہیں بدلنے سے سکون نہیں ملتا۔ نہیں ماسی، ادھر واقعی بڑے مسئلے ہیں، یہاں گلیاں تنگ ہیں، وہ جو گاڑی چلاتے ہیں نا وہ ہماری گلی میں نہیں آ سکتی، اور ماسی ادھر باغ بھی ہیں۔ باغ ہیں تو کیا ہوا، تم نہیں جاؤ گے تو باغ اکیلے ہو جائیں گے، اداس ہوں گے، روئیں گے کیا؟ نہیں ماسی، وہ تو درخت ہیں، وہ بھلا کیوں روئیں گے؟ یہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ وہ درخت ہیں، اکیلا تو بندہ ہوتا ہے۔ ماسی جو بھی چیزیں بیچتی تھیں وہ سارا سامان گلی کے نکڑ پر بنی امام بخش کی دکان سے آتا تھا،
जो जो आबादी कम होती जा रही थी, इमाम बख्श की सेल भी कम होती जा रही थी। और एक दिन वो भी पुराने महल्ले से उकता गया था और उसने भी नए महल्ले में एक दुकान किराए पर ले ली और वहीं चला गया। अब मासी को सामान कौन ला कर देता? बूढ़ी हड्डियों में अब इतनी ताकत नहीं थी कि बाजार तक जाकर सामान खरीदे, सो वो इस परेशानी में बीमार हो गई। पड़ोसी तीमारदारी को आए तो मासी ने उन्हें अपनी परेशानी बताई कि अब खाऊंगी कहाँ से। तो उस वक्त अशरफ चचा ने बड़ी फराख दिली का मुजाहिरा किया और कहा कि मासी तू परेशान ना हो, खाना मेरे घर से आएगा। मासी जो कई रोज से अपनी दुकान के बंद होने के बाद उसके गम को सीने से लगाए परेशान थीं, उनका कुछ बोझ कम हुआ। उठ के अशरफ पुत्र की पेशानी चूमी और ढेरों दुआएं दी। और फिर कुछ दिन बाद अशरफ साहब का मकान बन गया। जिस रोज सामान मुंतकिल हो रहा था उस दिन मासी बहुत उदास थीं। बार बार गली के दरवाजे से देखती कि ये लोग चले तो नहीं गए। इतना गम शायद अशरफ चचा को अपने पुरखों का घर छोड़ने पर नहीं होगा जितना मासी को उनके जाने का था। अब तो दीवार के इस पार भी कोई नहीं होगा और अब तो दुकान भी नहीं चलती। शाम तक सारा सामान मुंतकिल हो गया था, सो अशरफ चचा अपने बीवी बच्चों समेत मासी को मिलने आए। अच्छा मासी, इजाज़त, बड़ा अच्छा वक्त गुजरा। पता नहीं अब वहाँ आप जैसे अच्छे पड़ोसी मिले ना मिले। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो, कोई भी काम हो, आपका बेटा हाजिर है। जीते रहो बच्चों, जीते रहो, सदा सुखी रहो, रौनकें लगी रहें। मासी की आंखें नम थीं और लब दुआगो थे। अशरफ साहब और उनकी फैमिली जब गाड़ी में बैठकर रवाना हुए तो मासी अपने घर के दरवाजे का पर्दा हटाकर उन्हें देख रही थी। उस वक्त मैंने जो आंखें देखी थीं वो इतनी उदास थीं कि इतनी उदास आंखें मैंने फिर किसी की नहीं देखी।